بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا تکلف کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ انیس. آج ہم جس معزز مہمان گرامی کے ساتھ موجود ہیں جو کراچی شہر کی ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں، ایک کوالیفائڈ ڈاکٹرز، ایک پیتھولوجسٹ، ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے فاؤنڈر ہونے کے علاوہ نائب امیر ہیں جماعت اسلامی پاکستان کے. ہمارے درمیان یقیناً آپ پہچان گئے ہوں گے، ہمارے درمیان موجود ہیں ون اینڈ اونلی ڈاکٹر معراج الہدیٰ صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہیں. ہم نے سوچا آج بلا تکلف آپ سے باتیں کر جائیں. فارمل انٹرویوز تو آپ نے بہت دیے ہوں گے، یہ انفارمل گفتگو ہوگی، تو آپ تیار ہیں؟ ویلکم. تو سر بلا تکلف گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. کچھ اپنی فیملی بیک گراؤنڈ پہلے تو بتائیے. بیسک ایجوکیشن کہاں سے ہوئی، پھر آپ ماشاءاللہ ڈاکٹر بنے، کہاں کہاں سے ایجوکیشن دی، پاکستان سے باہر بھی آپ رہے؟ میں آپ کا میٹرو ٹیلی ویژن کا شکر گزار ہوں. بہت شکریہ. اور پس منظر یہ ہے کہ میرے والدین ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے، اور ہندوستان میں ان کا تعلق لکھنؤ یو پی سے تھا. میں 8 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہوں، اور میری ابتدائی تعلیم احمد میموریل اسکول سے ہوئی. اس کے بعد میٹرک میں نے گورنمنٹ بوائز کمپریہنسو اسکول عزیز آباد سے کیا تھا. میٹرک میں کراچی بورڈ کی میرٹ لسٹ کے اندر موجود تھا. انٹرمیڈیٹ میں نے آدم جی سائنس کالج سے کیا، اور الحمدللہ انٹرمیڈیٹ میں بھی میں میرٹ لسٹ کے اندر موجود تھا. اس زمانے میں جو ٹاپ میرٹ اسٹوڈنٹس ہوتے تھے انہیں ڈاؤ میڈیکل کالج میں داخلہ ملتا تھا، جو آج ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ہے. تو میں نے ڈاؤ میڈیکل کالج سے 1989 میں MBBS گریجویشن کی ہے، اور اس کے بعد جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر سے میں نے 2005 میں MPhil ہسٹوپیتھولوجی انیٹمک پیتھولوجی. سر ہسٹوپیتھولوجی آپ نے کیوں سلیکٹ کیا؟ بہت ساری فیلڈز موجود تھیں ہیں. پیتھولوجی یعنی علم الامراض، امراض کی تشخیص. یہ آج دنیا بھر کے اندر میڈیسن کی بنیاد ہے، اور مجھے اپنے مزاج کی وجہ سے تشخیص میں زیادہ دلچسپی تھی. تو میں اسی وجہ سے میں نے پیتھولوجی سلیکٹ کی، اور اس کے بعد پیتھولوجی کے اندر ہی اسپیشلائزیشن کیا. تو رائٹ ناؤ آپ کہیں ایز اے پیتھولوجسٹ یا ہسٹوپیتھولوجسٹ ورک کر رہے ہیں؟ جی، میں ایز اے پیتھولوجسٹ کام کر رہا ہوں، اور اس کے علاوہ میں نے بلڈ بینکنگ بھی سیکھی ہے. تو 2 بلڈ بینکس کراچی کے اندر چلاتا ہوں، تاکہ لوگوں کو ایک تعاون دیا جا سکے، اور جب خون کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کو یہ سہولت فراہم کی جا سکے. کس نام سے ہیں سر وہ بلڈ بینکس؟ ایک الخدمت ڈائگنوسٹک سینٹر الخدمت فاؤنڈیشن اور الخدمت ویلفیئر سوسائٹی کے تحت ہے، اور دوسرا قاضی حسین احمد بلڈ بینک ہے جو اورنگی ٹاؤن کے الخدمت ہاسپٹل میں ہے. تو یہ آپ کا میڈیکل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ ایک ایجوکیشنسٹ بھی ہیں. ایجوکیشن کے لیے بھی، ٹیچرس ٹریننگ کے لیے بھی آپ کی کافی سروسز ہیں. تو اس میں آپ نے کیا سروسز دی ہیں؟ بنیادی طور پر میں جماعت اسلامی سے متعلق ہوں، اور دور طالب علمی میں اسلامی جمعیت طلبہ سے متعلق رہا. مجھے یہاں سے یہ تصور ملا کہ امت اور ملک کی تعمیر کے لیے ایسی نسلوں کی ضرورت ہے کہ جو دینداری کے اندر بھی آگے ہوں، اور آج کی جدید سائنس کو اور ٹیکنالوجی کو بہت اچھی طرح جانتے ہوں. میں پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کو دیکھتا تھا کہ ہمارے بچوں کے پاس نہ جدید تعلیم موجود ہے، نہ وہ جدید تعلیم کو پڑھانے والے اساتذہ موجود ہیں، اور نہ ہی نصاب اس درجے کے اندر موجود ہے کہ وہ دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر فخر کے ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر ترقی کر سکیں. اس لیے ہم نے یہ ادارہ ایجوکیشن ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنایا. اس میں بہت سارے دوستوں کا تعاون بھی موجود ہے، اور الحمدللہ آج پاکستان کی بڑی ایجوکیشنسٹ ہماری ٹیم کے اندر موجود ہیں کہ جو
چائلڈ بیہیویئر پہ، سائیکالوجی پہ ریسرچ کر رہی ہیں، جو کریکولم ڈیولپمنٹ کر رہی ہیں، جو ٹیچرز ٹریننگ کر رہی ہیں، اور جو افیکٹو پیرنٹنگ ہے، اسکول کنسلٹیشنز ہیں کہ اسکولز کو کس طریقے سے اپ گریڈ کیا جا سکتا ہے، بہتر کیا جا سکتا ہے، تعلیم کے لیے زیادہ مؤثر کیا. Sir, approximate how many teachers have you been trained up to now? Alhamdulillah, we have trained till now more than 60,000 60,000. teachers in many fields. They are subject specialists. اور ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جو اسکول چلانے کی، چھوٹے بچوں کو ٹرین کرنے کی، اور وہ جو سلو لرنرز ہوتے ہیں ان کے لیے رکاوٹیں دور کرنے کی، تاکہ وہ عام بچوں کی طرح آگے بڑھنے کی صلاحیت پیدا کر لیں. ویری نائس سر. یہ تو آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہو گیا، اور ہم نے یہ بھی جانا کہ آپ ایز اے کوالیفائڈ ڈاکٹرز اور ہسٹوپیتھولوجسٹ ہیں، تو ایز اے پولیٹیشین بھی آپ رول پلے کر رہے ہیں سوسائٹی میں. تو الگ الگ ڈفرینشیٹ ہو گیا، کہاں ایک ڈاکٹر، ایک پیتھولوجسٹ، ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے آپ فاؤنڈر، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آپ پالیٹکس میں بھی آپ بڑا رول پلے کر رہے ہیں. تو یہ ڈفرینشیٹ کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ میں سمجھتا الگ ہوں الگ فیلڈ ہیں یہ. میں سمجھتا ہوں کہ اصل پولیٹیشین وہی ہوتا ہے جو عوام کی ہمدردی رکھتا ہو، جو عوام کی تعمیر اور ترقی کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہو. الحمدللہ میں اگر ڈاکٹر کی حیثیت سے پریکٹس کرتا ہوں، وہاں بھی لوگوں کے دکھ اور امراض کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اگر تعلیم کے دائرے میں آتا ہوں تو یہاں پہ بھی الحمدللہ ان کی شعور، عقل، آگہی، نسلوں کی تعمیر یہ میرے سامنے ہوتی ہے. اور اگر میں سیاست کے اندر ہوتا ہوں تو وہاں پر بھی جو لوگوں کی دشواریاں ہیں، جو ان کے مسائل ہیں، جو مجموعی طور پر معاشرے کے اندر اداروں کی ذمہ داریاں پوری نہ ہونے کی وجہ سے وہ جس کٹھن صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں، اسی کٹھن صورتحال سے ان کو نکالنے کی کوشش. So how can we justify even you are a good teacher, you are a good pathologist, you are a good politician. سب سے بہتر کہاں محسوس کرتے ہیں کہ آپ سب سے بہتر اس جگہ پر ہیں؟ دیکھیے، بنیادی طور پر میں یوں تو سارے ہی کام کرتا ہوں، لیکن میں کراچی کی ایک نجی یونیورسٹی میں 8 سے 9 سال تعلیم دیتا رہا ہوں، اور وہاں پر پیتھولوجی پڑھاتا رہا ہوں. تو مجھے پڑھانے میں، سکھانے میں زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے، اور شاید یہی زیادہ بڑی میری فیلڈ ہے. تو سر اس کے ساتھ آپ ایز اے پولیٹیشین بھی ہیں، ایک پولیٹیکل پارٹی کے ماشاءاللہ وائس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان لیول پہ. تو وائی جماعت اسلامی؟ جماعت اسلامی میں کیوں آئے، کس کے کہنے پر آئے، یا کس چیز نے آپ کو اٹیک کیا جماعت اسلامی کے لیے؟ میرے گھرانے کا پس منظر ایک مذہبی پس منظر تھا، اور یوں الحمدللہ میں اسکول اور کالج کی سطح پر بہت آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دیتا تھا. جہاں پر امتحانات ہوتے تھے اس میں پوزیشنیں لیتا تھا، لیکن جتنی اسکول کے اندر کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں ان سب کے اندر بھی میں بہت زیادہ حصہ لیتا تھا. یعنی آپ کو حیرت ہوگی کہ بچپن میں گانے بہت گاتا تھا، اور مجھے شاعری اور گانوں سے بڑی دلچسپی ہو. سر میں فرمائش کروں گا پروگرام کے دوران کوئی آپ شعر سنائیے گا. انشاءاللہ. گانے کی نہیں کروں گا اگر آپ سنانا چاہیں، لیکن شعر کی ضرور فرمائش کروں گا. میں آپ سے عرض کروں کہ یہ سلسلہ جب آگے بڑھا اور میں کالج کے اندر پہنچا تو اسلامی جمعیت طلبہ میرے پاس آئی، اس نے مجھے دعوت دی، اس نے مجھے اپنا لٹریچر پڑھایا، اور میں نے یہ سمجھا کہ پاکستان کو ترقی دینے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ضروری ہے، اور اس کردار کو ادا کرنے کے لیے ایک صالح، مثبت، دیندار، سمجھدار اور دور حاضر کے تقاضوں کو پورا کرنے والی قیادت اگر کہیں پر موجود تھی تو وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے پاس تھی. اور جب میرا دور طالب علمی مکمل ہوا ہے
تو میں اسلامی جمعیت طلبہ سے جماعت اسلامی میں اس لیے آیا کہ یہاں پر وہ لوگ موجود ہیں کہ جن کے دامن پر کوئی داغ موجود نہیں ہے، جن کے اوپر کرپشن کا کوئی الزام نہیں لگتا، اور جو آج کی دنیا کو انہی پیمانوں پر ناپتے ہیں اور وہ کردار رکھتے ہیں کہ جو آج سے 1400 سال پہلے موجود تھا، لیکن آج کی سائنس اور آج کی ٹیکنالوجی سے یہ بخوبی واقف ہیں اور اسی درجے میں قوم کو ترقی دینا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر معراج الہدیٰ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، بلا تکلف گفتگو ان سے جاری رہے گی۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد بلا تکلف گفتگو جاری رہے گی۔ ڈاکٹر معراج الہدیٰ، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان، ہم ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں دوبارہ سے۔ سر یہ بتائیے، جو کراچی کی موجودہ پولیٹکس ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں، کراچی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اس وقت، اور پرائم منسٹر نے بھی جو 1100 ارب روپے کا پیکیج دیا تھا ٹرانسفارمیشن پلان، اس پہ کوئی عمل درآمد کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کراچی پاکستان ہی نہیں، امت مسلمہ کا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ شہر پورے پاکستان کو چلانے کے لیے سب سے زیادہ ریونیو دیتا ہے، شہرک ہے پاکستان کی معاشی شہرک ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عرصے سے اس شہر کے اندر نہ لوگوں کو بلدیاتی حقوق مل رہے ہیں، نہ تعلیم کے سلسلے میں کوئی بہتری کی جا رہی ہے، نہ صحت، نہ کسی طرح کی کوئی مدد ان کو نہیں مل رہی۔ مجھے پورے پاکستان میں دیگر جگہوں پر جانے کا موقع ملتا ہے، کبھی لاہور دیکھتا ہوں، کبھی ملتان دیکھتا ہوں، کبھی اسلام آباد دیکھتا ہوں، اور ان شہروں کے اندر ترقی بھی ہوتی رہی ہے، بہت کچھ وہاں کی حکومتوں نے شہروں کو، سڑکوں کو، باقی انسانی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بہت کارکردگی سر انجام دی ہے، لیکن مجھے دکھ ہے، افسوس ہے کہ شہر کراچی کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں، کوئی پرسان حال نظر نہیں آ رہا۔ اور حقیقت یہی ہے اس کہ وقت جو موجودہ کراچی صورتحال کے ہے، عوام کا کوئی پرسان حال نہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ شاید سندھ کے عوام کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے، لیکن کراچی ایک بڑا شہر ہے، اس کا حق ہے کہ اس کو توجہ دی جائے، اس لیے کہ یہ پاکستان کی معیشت کے اندر ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتا ہے اور ادا کر سکتا ہے۔ سر جو موجودہ حکومت نے 1100 ارب روپے کا ٹرانسفارمیشن پیکیج دیا تھا، آپ کے نوٹس میں بھی ہے، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آ رہا، وہ ایسا لگ رہا ہے وہ پیکیج کہیں کھو گیا ہے، اس کو ڈھونڈ رہے ہیں ہم۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے اعلانات ہو رہے ہیں یہ سب آئی واش ہے، یہ لوگوں کو ایک درجے کے اندر ایک ڈرامے بازی میں مصروف کر دینے کا عمل ہے۔ لوگوں کو تو یہ چاہیے ہے کہ جب وہ اپنے گھروں سے نکلیں تو ان کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی نہ ہوں، ان کے گھر کے اندر پانی آتا ہو، بجلی انتہائی مہنگی اور ناپید اور ہر وقت لوڈ شیڈنگ کا شکار یہ صورتحال مشکل سے دوچار کرتی ہے۔ مائیں باورچی خانے میں کھڑی ہوتی ہیں، لیکن گیس کا پریشر اتنا ہوتا ہے کہ نہ روٹی پک پاتی ہے اور نہ اپنے بچوں کو ناشتہ کروا کے گھر اسکول بھیج سکتی ہیں۔ اس لیے یہ شہر کراچی کے اندر جو ظلم ستم، باقی کھیل کے میدانوں کے اوپر قبضہ ہو گیا، پٹریوں کے اوپر قبضہ ہو گیا، یہاں پر چائنا کٹنگ کے نام پر شہر کا جو کباڑہ کیا گیا، اس لیے شہر کراچی ہمدردی مطلوب ہے۔ اس شہر کے مسائل کو حل کرنا پاکستان کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، جن کو شہر کراچی ووٹ بھی دیا کر۔ تو موجودہ حکمرانوں سے یا موجودہ جو حکومت ہے، آپ کیا ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ ان کی کوئی پلاننگ یا کوئی ان کی تھنکنگ نظر آتی ہے کراچی کی طرف کہ وہ اس کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں؟ مجھے تو نہ وفاقی حکومت کی جانب سے ایسی کوئی چیز ہوتی نظر آ رہی ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ پیپلز پارٹی کو بار بار اس شہر اور اس صوبے کے اندر حکومت ملی ہے، لیکن صوبائی حکومت کی طرف سے بھی شہر کراچی کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک ہوتا ہے اور اس کو محروم رکھا جاتا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس رویے کو وفاق اور صوبے دونوں کو بدلنا ہوگا۔
سر آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے فاؤنڈر ہیں اور اس میں مختلف ٹیچرز ٹرین کرتے ہیں، تو ہم دیکھنا چاہیں گے کہ آپ کے یہاں کون کون سی ٹریننگ ہوتی ہے، ہم آپ کے ساتھ وزٹ کرنا چاہیں گے۔ ویلکم، ہم چاہیں گے کہ آپ کے ذریعے یہ سب تک بات پہنچے۔ آئیے سر ہم وزٹ کرتے ہیں آپ کے انسٹیٹیوٹ کا۔ یہ ایڈیز کی ورکشاپ جاری ہے ERI میں، یہ 6 مہینے کی ورکشاپ ہے تاکہ جو ٹیچرز ہیں ان کے اندر چائلڈ بیہیویئر اور چائلڈ سائیکالوجی کی ایک خاص شعور پیدا کیا جا سکے اور وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو پھر اچھے طریقے سے ہینڈل مطلب ہے کہ آپ جو وہ چاہتے ہیں کہ کوالٹی ٹیچرز آئیں۔ جی بالکل، quality education کے ساتھ is ساتھ not quality- possible yes, without without quality quality teachers and quality curriculum. السلام علیکم، میٹرو 1 کی طرف سے آئے ہیں، بلا تکلف پروگرام ہے، تو آپ سے میں کچھ ڈسکس کرنا چاہوں گا کس قسم کی ٹیچرز ٹریننگ آپ لوگ کرا رہے ہیں اور کتنا سکسیزفل ہے یہ پروگرام آپ کا؟ مسز صفورہ نعیم ہے، جی جی یہ ERI کے اندر ایجوکیشنل ہیڈ ہیں، یہاں کی ڈائریکٹر ہیں، اور ٹیچرز ٹریننگ، کریکولم اور اسکول کنسلٹیشن، آن لائن اسکولنگ اور پیرنٹنگ، افیکٹو پیرنٹنگ، یہ سارے پروگرامز انہی کی زیر نگرانی ہوتے ہیں۔ میڈم ابھی کیا ورکشاپ ہو رہی ہے، کس قسم کی؟ ایڈس کے نام سے ہو رہی ہے، اوکے، ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن، ٹھیک ہو گیا، ایڈوانس ڈپلوما ان ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن ٹریننگ کورس ہے۔ کتنا ڈیوریشن ہے اس کا ڈپلوما کا؟ 6 months کا ڈیوریشن ہے، ٹھیک ہو گیا، اور یہ جو ہے ٹیکنیکل بورڈ رجسٹرڈ بائی ٹیکنیکل، اوکے، registered by that, and this is their almost the last module. ایک ماڈیول اور رہ گیا ہے اس کے علاوہ، which is learning disability. and what is the basic qualification to take admission in this course for a teacher if anybody want to take the At least admission? intermediate. Intermediate, Yes, okay. because the manuals جو ہم دیتے ہیں نا ان کو، تو اس میں تھوڑی سی انگلش کی سمجھ اور تھوڑا سا ٹیچنگ سائڈ پر تھوڑا سا ٹرینڈ جو ہے دیٹ از That's very good, that's very good. ایویلویٹ You are trying your best, very good, very happy to see your performance. رضیہ شمس الدین صاحبہ ہیں، شی از ڈائریکٹر کریکولم، یہ ٹیم ہے پوری، Okay. شی از دا ہیڈ آف دا ٹیم آف کریکولم ڈیولپمنٹ۔ بالکل ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک ریسرچ ایجوکیشن ہو رہی ہے، اور ایجوکیشن جیسا کہ ہم نارملی دیکھتے ہیں، لیکن یہاں پہ آ کے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ریسرچ کے ساتھ ایجوکیشن دی جا رہی ہے، اور نہ صرف دی جا رہی ہے بلکہ کریکولم ڈیزائن کیا جا رہا ہے اور ٹیچرز کو ان کریکولم کے مطابق ہی ٹرین کیا جا رہا ہے۔ سر اب ہم آپ کے خدمت ڈائگنوسٹک سینٹر کا وزٹ کرنا چاہیں گے، ڈاکٹر معراج ویلکم۔ تشریف لائیں پلیز۔ اچھا ڈاکٹر معراج صاحب، آپ یہ بتائیے فارغ اوقات میں آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ کوئی گیمز وغیرہ سے شوق رہا، کبھی کرکٹ ہاکی وغیرہ کھیلی؟ مجھے بچپن سے کھیلنے کا بڑا شوق تھا۔ اسکول کی سطح پر کرکٹ، ہاکی، فٹ بال تینوں ٹیموں میں ہوتا تھا، اچھا، ویری گڈ۔ لیکن میں نے ٹیپ بال کرکٹ بہت کھیلی ہے، اور اسی کے ساتھ ہاکی کافی کھیلی ہے۔
باقاعدہ کلب سے ہاکی کھیلی ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ جب کراچی کے اندر چیمپئنز ٹرافی ہوئی تھی اچھا۔ تو میں ان بچوں میں شامل تھا اچھا۔ جو لائن پر کراس کرنے والی اچھا۔ گیندوں کو اٹھا کر واپس کیا کرتے۔ اچھا، ایز اے والنٹیئر ورک کیا۔ جی بالکل۔ چیمپئنز ٹرافی کو کرکٹ میں بھی شوق رہا آپ کو، کرکٹ کا بھی؟ کرکٹ پہلے کی سطح تک کھیلی ہے، اچھا۔ اور کبھی کبھار عیدگاہ میدان ناصر آباد کے اندر بھی کھیلی ہے، لیکن کرکٹ کے اندر کلب کرکٹ یا اس سے آگے میں نے نہیں کھیلی۔ اچھا، اس کے علاوہ بتائیے کوئی زمانے طالب علم میں، کالج لائف میں کوئی فلمیں وغیرہ کا شوق رہا، موویز دیکھتے تھے یا تھوڑا بہت شوق ہے ابھی بھی؟ مجھے کسی زمانے میں اسکول کے گانے کا اور گانے سننے کا شوق تھا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ 7ویں 8ویں کے بعد وہ مزاج کی وجہ سے شوق نہیں رہا۔ فلمیں میں نے بچپن میں کبھی سنیما ہال میں جا کر نہیں دیکھی، ہاں کچھ کبھی ٹیلی ویژن پر کوئی فلم آ رہی ہوتی تھی، ڈرامے بہت دیکھے ہیں اور اس میں میری دلچسپی بھی بہت ہوتی ہے۔ کوئی خاص ڈرامہ جو پہ ٹی وی کا تھا، کوئی یاد ہے آپ کو، کوئی مخصوص کریکٹر؟ نسیم حجازی کے ناولوں پر بنے ہوئے جو ڈرامے اس زمانے کے اندر آئے تھے وہ میں نے دیکھے تھے، اور بالکل اسی طریقے سے جو مختلف پروگرامات آتے رہے میں 50-50 بڑے شوق سے دیکھا کرتا تھا، نیلام گھر بڑے شوق سے دیکھا کرتا تھا۔ شعر و شاعری کا شوق ہے؟ جی، ارے یہ بچپن سے ادب کا، شعر و شاعری کا، اور بڑے بڑے شعراء کو پڑھنے کا بھی اور انہیں یاد کرنے کا بھی بہت شوق تھا۔ ڈاکٹر معراج الہدیٰ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اب ہم الخدمت ڈائگنوسٹک سینٹر جا رہے ہیں اور وہاں پہ معائنہ کرتے ہیں، وہاں پہ دیکھتے ہیں کیا کیا سروسز موجود ہیں۔ یہ ہاسپٹل ہے اور یہ اس کی فارمیسی ہے، اس پر ہر دوا ٹریڈ پرائس پہ ملتی ہے، 15% ڈسکاؤنٹ پر ہی دوا ملتی ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں الخدمت ہاسپٹل اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر میں اور ڈاکٹر معراج الہدیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ بائیو کیمسٹری لیب ہے اور امیونالوجی ڈپارٹمنٹ ہے۔ بائیو کیمسٹری لیب کا معائنہ کریں گے۔ یہ ہمارے جاوید صاحب جو اس امیونالوجی اور بائیو کیمسٹری لیب کے ہیڈ بھی ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سارا کام جو ہے وہ انتہائی جدید مشینوں پر جی، اور خاص بات یہ ہے کہ کوالٹی پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، لیکن یہ پروفٹ حاصل کرنے کے لیے لیب نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر خدمت کرنے کے لیے لیب ہے، اور اسی وجہ سے جس ٹیسٹ پہ جتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں ہم وہی چارج کرتے ہیں۔ آپ کہاں سر تشریف؟ ہم لیبارٹری جائیں گے۔ لیبارٹمی ڈپارٹمنٹ ہے، یہ فلیبارٹمی ڈپارٹمنٹ ہے، سیمپل کلیکشن یہیں ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ سیمپلز جو ہیں یہ مختلف جو بائیو کیمسٹری ہو تو ادھر بھیج دیے جاتے ہیں، اگر کسی اور چیز کا سیمپل ہے تو پھر وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کو دیا جاتا ہے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو بھی پرفارمنس یہاں دی جا رہی ہے وہ SOPs کے ساتھ دی جا رہی ہے، تمام اسٹاف نے ماسک پراپر لگائے ہوئے ہیں اور ساری SOPs کو فالو کیا جا رہا ہے۔
ये ब्लड बैंक का डोनर है। ये डोनर एरिया है ब्लड बैंक का, और जो असल तस्वुर है वो लिखा हुआ है, वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ। जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो इसी तस्वुर के तहत ये खिदमत सर अंजाम दी जाती है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम नहीं करते, ठीक है, हम ब्लड प्रोवाइड करते। अलबत्ता बेहतरीन स्क्रीनिंग के साथ बहुत कम कॉस्ट पर शहर के दीगर ब्लड बैंक्स में जो कीमत वसूल की जा रही है वो हमारे यहाँ नहीं होती। हम जो कॉस्ट हमारी आती है वो लोगों से ले लेते हैं। और एक अहम बात यह है कि जब एमरजेंसीज़ होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, तो उसमें जमात इस्लामी के वर्कर्स ब्लड डोनेट करते हैं और उसके ज़िम्मेदारान को या उसमें मुतासरा अफराद को हम वो खून फराहम करते हैं। ऐसे मौक़े पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है। वेरी नाइस। ये हमारा हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट है और दो मशीनें वैसे हैं, एक बैकअप पे, और अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी मकदार में हमारे पास काम होता है। और यहाँ पे भी जो CBC दूसरी जगहों पर 1300 का होता है वो हमारे यहाँ 350 रुपये में हो जाता है। ये ब्लड बैंक है जी। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अल्ताफ़ साहब? खैरियत। इस ब्लड बैंक का इफ्तिताह 2013 में साबिक़ अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सैयद मुनव्वर हसन साहब ने किया था। यहाँ पे ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स सबकी सब मौजूद हैं। प्लेटलेट्स भी मौजूद हैं, फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा भी मौजूद है, और पैक्ड सेल्स भी और होल ब्लड भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छे स्टैंडर्ड पे ये काम हो रहा है, और इस शहर की खिदमत के लिए, मुल्क की खिदमत के लिए, इंसानियत की खिदमत। और दूसरे ब्लड बैंक्स की हम बात करें तो बहुत कम प्राइस में, बहुत कम कॉस्ट में यहाँ पे ये काम हो रहा है। अलखिदमत के सारे काम ये रफ़ाए आम्मा के लिए हैं, ताकि लोगों को आसानी फराहम की जा सके और उनकी दुश्वारियों को दूर किया जा सके। ये पैथोलॉजिस्ट रूम है, यानी हम जो रिपोर्टें चेक करते हैं तो यहाँ पे करते हैं कंप्यूटर पे, और जो स्लाइड्स वगैरह देखनी होती हैं तो वो माइक्रोस्कोप पे देखते हैं। सर ये किस चीज़ की स्लाइड है? ये ब्लड की स्लाइड है, हेमेटोलॉजी की, और हम इसमें ये देख रहे हैं कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ तो मौजूद नहीं है।
الخدمت ہاسپٹل کا ہم وزٹ کرنے کے بعد اب ہم جا رہے ہیں ڈاکٹر معراج الہدیٰ صاحب کے ساتھ جماعت اسلامی سندھ کے دفتر، وہاں چلتے ہیں ان کے ساتھ۔ اس وقت ہم جماعت اسلامی سندھ کے مرکزی دفتر پہنچ گئے، جو کہ مسجد قباء بھی ساتھ میں موجود ہے، اور ڈاکٹر معراج الہدیٰ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس دفتر میں۔ بنیادی طور پر اس دفتر کے قیام کا کیا مقصد ہے اور کس قسم کی ایکٹیویٹیز انجام دی جاتی ہیں یہاں پہ؟ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک انسان کی پوری زندگی کو مجموعی طور پر دیکھتے تھے، اور اس انسان کی پوری زندگی کے لیے انبیاء کی تعلیمات کے مطابق جس تعلیم کی ضرورت، جس تربیت کی ضرورت، اس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جس کوشش کی ضرورت، وہ سارے امور اس دفتر میں سر انجام دیے جاتے ہیں۔ یہاں پر نوجوانوں کے لیے، مردوں کے لیے، خواتین کے لیے، مزدوروں کے لیے، استادوں کے لیے ایسے ٹریننگ ورکشاپس ہوتی ہیں جن کے ذریعے ان کی قرآن مجید کے علم کو بڑھایا جا سکے، حدیث مبارکہ کوئی بھی سے شخص آ سکتا ہے تعلق اور کو، کسی جی بھی بالکل، مسئلے کو لے کے آپ کے پاس آ سکتے جی بالکل، اور بالکل اسی طریقے سے پورے سندھ سے ایسے مریض جن کے لیے علاج کی سہولتیں وہاں میسر نہ ہوں، ان کو کراچی کے اندر ان کا علاج کروا دیا جائے۔ وہ نوجوان کہ جن کو سرکاری دفاتر کے اندر مختلف کام ہوتے ہیں، وہ یہاں آتے ہیں، اور اس دائرے کی، اس نوعیت کی بے شمار سرگرمیاں سال کے 365 دن یہاں پر جاری رہتی ہیں۔ ڈاکٹر معراج صاحب، آپ ایک کامیاب سیاستدان ہیں، ایک ڈاکٹر بھی ہیں، کھیلوں سے بھی شغف رکھتے ہیں، کچھ شعر و شاعری سے دلچسپی ہے آپ کو؟ کس شعراء کا کلام پسند کرتے ہیں؟ ادب تو زندگی کا حسن ہے، ادب کے بغیر انسانی زندگی مکمل ہی نہیں ہوتی۔ اردو ادب بڑے بڑے شعراء اپنے خزانے کے اندر رکھتا ہے۔ مجھے علامہ اقبال، غالب، فیض احمد فیض اور احمد فراز بہت زیادہ پسند ہیں، اور میں غالب کا وہ شعر آپ کی نظر کرنا چاہوں گا: رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکے تو پھر لہو کیا ہے، اور ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ آج ہمارے درمیان بلا تکلف مہمان موجود تھے ڈاکٹر معراج الہدیٰ، جو کہ نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ وہ ایک سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب ڈاکٹر بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، اور ایجوکیشنسٹ بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک انتہائی نفیس اور منکسر المزاجی سادگی ان کی ذات کا ترہ امتیاز ہے۔ بلا تکلف سے اپنے میزبان راجہ انیس کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔